بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین۔ سلسلہ ہے ترشابہ باغات کی سیریل ہے اور اس کا اس وقت میں نمبر 18 پیش کر رہا ہوں، اور اس میں زیر بحث موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فرٹیلائزر اپلیکیشن، یعنی کھادوں کا استعمال۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ یاد رکھیں، غذائی عناصر کی کمی و بیشی جو ہوتی ہے نا، وہ پودے کی صحت، اس کی نشو و نما، پیداوار اور پھل کی کوالٹی پر برے اثرات مرتب کرتی ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ فی ایکڑ پیداوار بڑھانے کے لیے مناسب غذائی عناصر کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، اور پودوں کے اگاؤ اور نشو و نما کے لیے کھادیں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، اور زمین کے غذائی جو عناصر ہیں ان کو ہم یہ فرٹیلائزر، یہ عناصر جو ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان کو ہم دو بڑے گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں عناصر کبریٰ یعنی میکرو ایلیمنٹس، اور دوسرے ہوتے ہیں عناصر صغریٰ یعنی کہ مائنر ایلیمنٹس۔ تو عناصر کبریٰ میں یا میکرو ایلیمنٹس میں یہ کون کون سے ہیں، ذرا ایسے فوراً اس کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو غذائی عناصر جن کی پودوں کے زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے نا، وہ ہیں عناصر کبریٰ، میکرو زیادہ، اور ترشابہ پودوں کی غذائی ضرورت میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بنیادی اہمیت کی حامل ہے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں کاربن ہوتی ہے، ہائیڈروجن ہوتی ہے اور آکسیجن۔ یہ پودا ہوا اور پانی سے حاصل کرتا ہے، یعنی کاربن بھی، ہائیڈروجن اور آکسیجن پودا یہ ہوا اور پانی سے لیتا ہے، جبکہ نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر یہ زمین سے حاصل کرتا ہے۔ یہ تمام عناصر کبریٰ کہلاتے ہیں۔ عناصر کبریٰ کون کون سے؟ نائٹروجن، فاسفورس، پوٹاش، کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر، یہ ساروں، یہ سمجھ لیں، یہ عناصر کبریٰ کہلاتے ہیں۔ یہ تمام عناصر جو ہیں ان کی اہمیت اور ایک ایک کو میرا خیال ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے لیتا ہوں میں نائٹروجن کو۔ نائٹروجن جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں، اس کا پودے کے تمام غذائی اجزاء میں سے نائٹروجن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو پودے کی نشو و نما اور اس کی بڑھوتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ کہ مجھے ایک کویشچن کیا تھا کسی نے کہ نائٹروجن کی ڈاکٹر صاحب اہمیت بتائیں، فائدے کیا ہیں؟ نائٹروجن میری جان یہ ہوتا ہے وہ پتوں میں ایک سبز مادہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کلوروفل۔ کلوروفل بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور پھول اور پھل کے بننے اور پھل کی بڑھوتری اور کوالٹی میں نائٹروجن خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اور نائٹروجن کی جو پودے میں موجودگی ہے اور دوسرے اجزاء یعنی فاسفورس، پوٹاش، کیلشیم، میگنیشیم کی دستیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب رہا کہ اس کی کمی کے نقصانات کیا ہیں۔ کمی کے نقصانات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو نائٹروجن کی کمی اگر ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے بڑی عمر کے پتے جو ہوتے ہیں نا، اور رگیں، ان کی وینز ہوتی ہیں، وہ پیلی ہو جاتی ہیں، اور ان میں سبز مادہ کم، وہ کلوروفل کم ہو جاتا ہے اور پتے پیلے ہو کر گر جاتے ہیں، یہ پیلے ہو کر گر جاتے ہیں،
اور پودا کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے. اور پیداوار میں یاد رکھیں زبردست ڈکلائن آتا ہے، یعنی کہ تنزلی کا سبب بنتی ہے. اور نائٹروجن کی کمی بعض دوسرے اجزاء کی دستیابی میں رکاوٹ بھی بنتی ہے میری جان. اور اگر اس کی زیادتی ہو تو پھر زیادتی کے بھی نقصان ہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اس کی زیادتی کے کیا ہیں کہ پھل سبز رہتا ہے اور دیر سے پکتا ہے. اگر بہت زیادہ نائٹروجن بھی ہو جائے نا تو پھر پھل جو ہوتا ہے وہ گرین رہے گا اور دیر سے پکے گا. اور اس پہ رس چوسنے والے جو کیڑے ہیں نا وہ ان کے لیے تو یہ سمجھے کہ ان کی بڑی ہی کیا کہیں گے فیوریٹ جگہ ہوتی ہے. اس کے زیادہ رس بنتا ہے چونکہ وہ رس وہ موافق ہوتا ہے ان کے لیے، اور جس سے یہ جو پلانٹ پروٹیکشن میئرز ہیں وہ لینی مشکل ہو جاتی ہیں. تو یہ ہے میری جان نائٹروجن کا جو ہے کے بارے میں. تو ایک ایک کو لیتے ہیں. اس کے بعد میں فاسفورس کو ڈسکس کروں گا کہ اس کی کمی کے کیا نقصانات ہیں، اور زیادتی ہو تو اس میں کیا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہر پروگرام کا اختتام آپ سب جانتے ہیں ایز یوزول. یہ جو خاص طور پہ جو کالز آتی ہیں یا وائس میسیجز کے جواب، ان میں تو میں بعض اوقات یہ سیگمنٹ مس کر دیتا ہوں. لیکن یہ جب ایک ہوتا ہے نا انڈیویجولی جب پروگرام میں نے کرنا ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں. تو اس کا اختتام اس حدیث مبارک پر کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے. یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں. رات کی نماز سمجھتے ہیں نا، تہجد کی نماز اگر رہ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے. نارملی تو 11 ہوتی ہیں نا، تہجد تو 11 رکعت ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری پڑھی ہیں 11 رکعت، ساری عمر پڑھی ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.